دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ میں ہوں وصال اعظم۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز میں ADNOC کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امارات کے مطابق حملے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل کی ترسیل پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یمن میں دوبارہ بڑی جنگ کا خطرہ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن 2022 کی جنگ بندی کے بعد ایک بار پھر بڑی جنگ کے سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ حوثی جنگجوؤں اور یمنی حکومت کی فورسز کے درمیان لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز نے دونوں فریقوں سے لڑائی روک کر مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں غزہ سٹی کے پولیس چیف بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیاں حماس کے ارکان کے خلاف ہیں۔ یہ واقعات ایک کمزور جنگ بندی کے دوران ہوئے ہیں اور علاقے میں دوبارہ کشیدگی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر تنازع۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جنوبی لبنان سے اپنی فوج اس وقت تک مکمل طور پر نہیں نکالے گا جب تک حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ لبنان اور حزب اللہ کا موقف ہے کہ پہلے اسرائیلی فوج کو وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں طرف کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی گھروں کا محاصرہ۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز اور فلسطینی حکام نے مغربی کنارے کے گاؤں قصرہ میں فلسطینی گھروں کے محاصرے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ فلسطینی حکام نے اسے غیر انسانی عمل قرار دیا ہے۔ اسرائیلی آبادکاروں کی سرگرمیوں سے علاقے میں پہلے ہی کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ ایران کا اسٹریٹ آف ہرمز پر موقف۔ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ موجود تنازع ختم ہونے تک اہم سمندری راستہ مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا۔ اس صورتحال سے دنیا بھر میں تیل اور بحری تجارت کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے درمیان اپنے دفاعی تعلقات مضبوط کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ریاض ایران اور اس کے اتحادی گروہوں سے براہ راست بڑی جنگ سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے خطے میں دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ اقدامات کیے ہیں۔ بحر احمر میں جہاز رانی کو خطرہ۔ یمن کے حوثیوں کی کارروائیوں سے بحر احمر یعنی لال ساگر اور خلیج عدن میں تجارتی جہازوں کی سلامتی کو خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بحری جہازوں پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مزید حملوں سے عالمی تجارت اور تیل کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ خلیجی ملکوں کی اسٹاک مارکیٹوں پر دباؤ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ نے خلیجی ملکوں کی اسٹاک مارکیٹوں کو متاثر کیا ہے۔ سعودی عرب، دبئی اور قطر کی مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ سرمایہ کار خطے کی جنگ اور تیل کی طلب کے بارے میں محتاط ہیں۔ امریکہ ایران پر بحری دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ ایران پر بحری ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھی جا سکتی ہے۔ ایران اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے آبنائے ہرمز پر اپنے اختیار کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس تعطل کے باعث امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور خطے میں امن کی کوششیں مشکل ہو رہی ہیں۔